یہاں میں خاص طور پہ یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے قوم کی رہنمائی بھی کی ہے اور عملی نمونہ بھی دکھایا ہے۔ جب جماعت پر پابندی لگی، تبلیغی جماعت پر پابندی لگی، تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے جا کے وہاں سعودی عربیہ میں یہ پابندی لگائی گئی تھی، وہاں وہ بیٹھ گئے اور یہاں سے شورا کے بھی لوگ گئے، حافظ صاحب بھی تھے اس میں، تقی عثمانی صاحب بھی تھے اس میں، اپنا مولانا قاری حنیف جلندری صاحب بھی تھے، اور یہ سارے لوگ وہاں گئے بیٹھ کے۔ باجوہ صاحب وہاں سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے جنرل ہیں، سپہ سالار ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری پابندیاں ختم کرائیں، اور یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور پھر جب بھی جمہوری حکومت کو ایک انہوں نے راستہ دیا، ایک ان کو ہر موقع پر ان کی مدد کی عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب لبیک والوں نے دھرنا کیا، ہر طرف سڑکیں بند، تو جمہوری حکومت کو خطرہ محسوس ہوا، تو سب سے پہلے کون آئے تھے؟ باجوہ صاحب، جنہوں نے مذاکرات کیے اور صلح ہوئی، اور پھر وہ ختم ہو گئی، جو اس حوالے سے ساری جمہوری حکومت کو الٹ پلٹ کرنے کے منصوبے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ حیران ہوں گے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنے میں آئے اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی افواج پاکستان نے، باجوہ صاحب نے، اور اس میں میں بھی شامل تھا، شجاعت صاحب شامل تھے، حافظ عمار یاسر صاحب شامل تھے، ہم سب نے کوشش کر کے اس چیز کو ختم کیا، اور عمران صاحب کی حکومت الحمدللہ اچھے طریقے سے چلتی رہی۔ اور اس کے بعد بھی یہ جو شرارت بازی کرتے ہیں، جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دراصل یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو عقل آنی چاہیے، اور ایسے کام ہونے سے آپ کا فرض بنتا ہے، سارے معاشرے کا فرض بنتا ہے، اور ساری قوم کا فرض بنتا ہے۔ اس سے ہمارے سرحدیں کمزور ہوتی ہیں، دین کمزور ہوتا ہے تو ہم کمزور ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے ہمیشہ آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ امن سکون ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا تو دین اور پھیلے گا۔ ہمارا دین جو ہے یہ امن کا دین ہے، یہ لوگ بدنام کرتے ہیں جان بوجھ کے۔ اسی دین کی وجہ سے ہم آج یہاں اپنے ملک میں سرخرو بیٹھے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو پوچھیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی تھی۔ اب ہندوستان کے مسلمان کہتے ہیں، مجھے ملتے ہیں وہاں کہ عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلط فیصلے کیے، اور آج ہندو وہاں نہ ان کو نوکری لینے دیتے ہیں، نہ ان کے پاس جابز ہیں، نہ بیچارے وہ اپنے مذہبی جو ان کی رسومات ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہم نے منارٹی کو بھی باقاعدہ ان کو حصہ دیا ہوا ہے، وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، اسمبلیوں بھی بیٹھتے ہیں، وہاں کوئی مسلمانوں کو حال نہیں ہے، ان کو پرسان حال کوئی نہیں، ان کو پوچھتا کوئی نہیں، غریبوں کو نوکریاں نہیں دی جاتی۔ اور ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے، اور اس میں تمام کا آپ کا بھی حصہ ہے، آپ کا بھی ہاتھ ہے، ہمارے عالم دین کا بھی حصہ ہے، لیکن افواج پاکستان جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیٹھ کے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور قوم کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے، تبھی یہ ملک آگے کی طرف ترقی کر رہا ہے۔ یہ ایک فیز آئے گا اور آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد ترقی کا فیز آئے گا، ترقی ہوگی آپ کے ملک میں، لوگوں کو جابز ملیں گے، نوکریاں ملیں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صبر اور شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔